نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو سچ بات کہنے کی تلقین کرتا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ سامعین محترم، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا سنگین جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے دین میں ایسی چیزیں اور ایسی باتیں داخل ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی لیے محدثین نے ایک عظیم علم مرتب کیا ہے جس سے صحیح اور ضعیف اور من گھڑت روایات کے اندر فرق واضح ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ ایک روایت سماعت فرمائیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من كذب علی فلیلج النار وفی روایت فلیتبوأ مقعده فی النار، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ایسے ہی لائے ہیں، اور راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علی، کہ میرے اوپر جھوٹ مت باندھو، فإنه من كذب علی فلیلج النار، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ایک روایت میں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اس کی وہ بات رد کر دی جائے گی اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ سامعین محترم، تو آپ حضرات نے یہ سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ہی روایت پیش کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، حالانکہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روایت ملاحظہ ہو، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب، راہ الحاکم فی المستدرک۔ امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے مستدرک الصحیحین میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کا دروازہ ہے، اور جو آدمی علم چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، من اراد العلم فلیأت الباب، تو وہ اس دروازے کے پاس آ جائے۔ سامعین محترم، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ابو حفص عمر اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث مضطرب غیر ثابت، کہ یہ حدیث مضطرب ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ وقال الترمذی ھذا منکر، یہ حدیث منکر ہے، اور اسی طرح کی بات امام بخاری نے بھی کہی ہے۔ اور سامعین محترم، آپ سماعت فرمائیں کہ یہ حدیث، اس حدیث کی کوئی حیثیت محدثین کے نزدیک نہیں۔ اسماء الضعفاء والکذابین کے اندر لکھا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها ھذا حدیث لیس له اصل، کہ یہ ایسی حدیث ہے جس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ سامعین محترم، حضرات فرماتے ہیں کہ ھذا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ھذا حدیث ضعیف بل موضوع عند اہل المعرفت بالحدیث ولكن رواہ الترمذی وغیرہ مع ھذا فهو کذب، کہ یہ حدیث ضعیف ہے نہیں بلکہ یہ حدیث موضوع ہے علم حدیث کی معرفت رکھنے والے حضرات کے ہاں، اور اس کے علاوہ بھی، اس کے باوجود بھی امام ترمذی نے اس کو اور دوسرے صاحب کتب نے ان کو روایت کی ہیں، باوجود اس کے کہ اس میں کذب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، تو آپ حضرات نے یہ جان لیا
کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ موضوع اور من گھڑت روایت، گھڑی ہوئی روایت ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہذا اس کو نبی کی حدیث کہہ کے آگے بیان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جھوٹ باندھنے والے کی کیا سزا ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی ہے۔